فرض کریں اگر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو کیا ہوگا؟ کیا عمران خان کی اسی وقت چھٹی ہو جائے گی یا وہ مزید کچھ وقت کے لیے وزیر اعظم رہ سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کتنے وقت کے لیے؟ نیا وزیر اعظم کون ہوگا؟ نئی حکومت کتنے عرصے تک کام کرے گی؟ کیا قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی یا پھر فوری طور پر نئے الیکشنز ہوں گے؟ اگر فوری الیکشنز نہ کرائے گئے اور قومی اسمبلی کی مدت بھی پوری نہ ہونے دی گئی تو پھر نئی حکومت آخر کتنے دنوں کے لیے بنے گی؟ اس وقت نمبر گیم کیا ہے؟ پاکستان میں آج تک عدم اعتماد کی کتنی تحریکیں پیش کی گئیں اور کس کس کے خلاف؟ ان سب تحریکوں کا نتیجہ کیا رہا؟ یہ سب اور بہت کچھ آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گا۔ ویورز، سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ موشن آف نو کانفیڈنس یعنی تحریک عدم اعتماد ہوتی کیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت اگر وزیر اعظم یا اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی ہو تو ایک تحریری نوٹس قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کرانا ہوتا ہے۔ اس پر کم از کم 20% MNAs کے سائن ہونا ضروری ہے۔ اس وقت MNAs کی تعداد ہے 342۔ اس طرح اس نوٹس پر 69 MNAs کے سائن ضروری ہیں۔ یہ نوٹس ملنے کے بعد اسپیکر 7 دن میں ہر صورت ووٹنگ کرانے کا پابند ہے، مگر پہلے 3 دن میں ووٹنگ نہیں ہو سکتی، یعنی چوتھے سے 7ویں دن میں وزیر اعظم کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اب بات وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی۔ اگر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف 172 ووٹ پڑ جائیں تو وہ فارغ ہو جائیں گے۔ اس پر صدر مملکت قومی اسمبلی میں دوسری بڑی پارٹی یعنی نون لیگ کو حکومت بنانے کی آفر کریں گے۔ اگر نون لیگ بھی ناکام ہو گئی تو پھر تیسری بڑی جماعت یعنی پیپلز پارٹی کو اپنا وزیر اعظم لانے کی آفر کی جائے گی۔ اگر وہ بھی ناکام ہو گئی تو پھر صدر اسمبلی توڑ سکتا ہے۔ لیکن رکیے تو، اگر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہو گئی تب بھی صدر مملکت انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں، مگر صرف اس وقت تک جب تک نیا وزیر اعظم نہیں آ سکتا، اور جیسے ہی نیا وزیر اعظم الیکٹ ہو جائے گا اسی وقت عمران خان سے وزیر اعظم کا عہدہ خود بخود چھن جائے گا۔ لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ نئے وزیر اعظم کے آنے تک عمران خان قومی اسمبلی نہیں توڑ سکیں گے۔ رہی بات نئے وزیر اعظم کی تو معاملہ یہ ہے کہ تمام اپوزیشن اس وقت اکٹھی ہے، اس لیے نیا وزیر اعظم تو ضرور آئے گا۔ یہ وزیر اعظم کون ہوگا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر زیادہ تر چانسز شہباز شریف کے ہی ہیں۔ ویسے مارکیٹ میں شاہد خاقان عباسی اور راجہ پرویز اشرف کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ان ہیں، پر لگتا یہی ہے کہ اس بار وزیر اعظم بننے کی شہباز شریف کی خواہش پوری ہو جائے گی، اور جب شہباز شریف یا کوئی بھی شخص نیا وزیر اعظم بنے گا تو وہ فوری طور پر انتخابات نہیں کرائے گا، پہلے وہ الیکشن اصلاحات کرے گا، کیونکہ اگر الیکشن ریفارم نہ کی گئی تو اگلے الیکشنز پر پھر سوال اٹھیں گے۔ انتخابی اصلاحات کا یہ عمل چند ہفتوں سے چند مہینوں میں مکمل ہوگا اور پھر نیا وزیر اعظم قومی اسمبلی توڑ دے گا اور نئے الیکشنز ہوں گے۔ یہ تو ہے وہ پلان جو اپوزیشن دے چکی ہے، مگر کیا پتا صورتحال ایسی بھی ہو جائے کہ قومی اسمبلی کی مدت پوری کرائی جائے اور الیکشنز اپنے وقت پر ہی ہوں، یعنی 2023 میں۔ اور اب بات نمبر گیم کی۔ وزیر اعظم بننے کے لیے 172 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں اور اپوزیشن کے پاس اس وقت تک 162 ووٹ ہیں۔ یوں اپوزیشن کو صرف 10 ووٹ چاہیے اپنا وزیر اعظم لانے کے لیے، جبکہ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ اسے تحریک انصاف کے 24 ناراض MNAs کی حمایت حاصل ہے۔ نون لیگ کا دعویٰ ہے کہ اس کی PTI کے 16 MNAs حمایت کر رہے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی 6 اور جمعیت علماء اسلام 2 PTI MNAs کی حمایت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جہانگیر ترین گروپ کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس PTI کے 7 ناراض MNAs ہیں۔ اسی لیے تو اپوزیشن جہانگیر ترین گروپ اور حکومتی اتحادیوں کو ساتھ دینے کے لیے رام کرنے کی بھرپور کوششیں کر رہی ہے۔ حکومتی اتحادیوں کی بات ہوئی تو ذرا یہ بھی جان لیتے ہیں کہ ان کے ممبرز کتنے ہیں۔ MQM پاکستان کے MNAs کی تعداد ہے 7، قاف لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی یعنی باپ کے ہیں 5 GDA کے ہیں 3 اور عوامی مسلم لیگ کا 1 MNA۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر PTI کے ناراض MNAs وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ نااہل ہو جائیں، مگر اتحادی جماعتوں کے MNAs کو نااہل ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حکومت ہر ممکن کوشش کرے گی کہ PTI کے MNAs قومی اسمبلی اجلاس میں جائیں ہی نہیں، کیونکہ نمبر پورے کرنا اپوزیشن کا کام ہے، اور اگر PTI MNAs اجلاس میں چلے گئے تو پھر ظاہر ہے انہوں نے ووٹ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ہی دینا ہے۔ اور اب بات ماضی کی موشنز آف نو کانفیڈنس کی۔
سب سے پہلے تحریک عدم اعتماد 1957 میں اس وقت کے وزیر اعظم آئی چندریگر کے خلاف آئی تھی، مگر انہوں نے اس سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا تھا۔ دوسری موشن آف نو کانفیڈنس آئی 1985 میں اس وقت کے اسپیکر فخر امام کے خلاف، اور یہ کامیاب ہو گئی تھی۔ پھر تحریک عدم اعتماد پیش کی گئی نومبر 1989 میں شہید بے نظیر بھٹو کے خلاف، جو 12 ووٹوں سے رد ہو گئی۔ اگلی موشن آف نو کانفیڈنس 2006 میں شوکت عزیز کے خلاف آئی مگر ناکام ہوئی۔ 2018 میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ خان زہری کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، مگر انہوں نے اس سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا۔ اگلے ہی سال چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف آنے والی تحریک عدم اعتماد بھی ناکام ہوئی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔